صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃً اطراف سے ذکر رسول میں مسلمان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ المنشی الخلق من عدم، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وبعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ المولا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة و اکرم التسلیم۔ ایک مرتبہ یہ تصور کر کے کہ سرزمین گروٹھ پہ نہیں ہے بلکہ طیبہ نگری میں موجود ہے، اور سامنے آنکھیں بند کر کے تصور میں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ اس بارگاہ میں درود پیش کریں اس نیت کے ساتھ کہ آج یہاں بیٹھ کے پیش کر رہے ہیں، کل وہاں بیٹھ کے پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت کافی ہو گیا ہے اور ہمارے جو ثناخواں حضرات ہیں انہوں نے آپ کو نعت رسول سے الحمدللہ محظوظ فرمایا۔ وہ حسان کی سنت ادا کر رہے تھے اور آپ رسول اللہ کی سنت ادا کر رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام قبیلہ انصار کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے وقت کے ماہر شاعر رسالت مآب۔ تو رسول اللہ علیہ السلام ان کے لیے ممبر سجاتے باقاعدگی کے ساتھ۔ اب ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ ذکر رسول، یہ ذکر ولادت رسول، یہ ذکر مولود، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم صرف اتنا کہیں گے کہ ثابت اس کو کرنا پڑتا ہے جو کسی جرم کا ارتکاب کرے، ہے کہ نہیں؟ اور ثبوت کہاں مانگا جاتا ہے؟ عدالت میں۔ ثبوت کہاں مانگتے ہیں؟ عدالت میں مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم ثبوت اگر دیں اور کس کے بارے میں؟ رسول اللہ کے بارے میں۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول اللہ کے بارے میں ہم کسی انسان کو ثبوت دیں گے؟ بتائیے، سوچ کے دیکھیے کہ رسول اللہ کے بارے میں کیا ہمیں کسی انسان کو ثبوت دینا ہے؟ کیا کوئی انسان جج بنے گا اس بات کا کہ رسول کا ذکر کرنا حق ہے یا کہاں سے جائز ہے، کتنی حد تک جائز ہے، اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ کیا اس کا ججمنٹ کرنا کسی انسان کے بوتے کی بات ہے؟ ذکر رسول کے بارے میں محفل سجانا، مولد شریف کی محفل سجانا، کیا اس کے لیے کوئی انسان جج بن سکتا ہے؟ ارے میاں، اس کا جج تو اللہ تعالیٰ ہے، جس نے قرآن پاک میں نازل فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو تمہاری رضا کے لیے تمہارے لیے بلند فرمایا۔
تو حضرات گرامی وقار آقا اور مولا حضرت نبی امی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل ماشاءاللہ منعقد ہے، اور ہمارے شناخواں حضرات نے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ سنت حسان کو ادا کیا. حضرت حسان اپنے بزرگوں کے نام یاد رکھو تاکہ قیامت کے دن جب پکارے جاؤ حسان کو ماننے والوں آؤ جنت میں جاؤ حسان کے ساتھ. تو ادھر ادھر دیکھ کے مت پھرنا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حسان کون ہے نا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے حسن کون ہے، حسین کون ہے، علی کون ہے، ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، طلحہ کون ہے، زبیر ابن عوام کون ہے، حضرت عبید اللہ ابن جراح کون ہے، سعید کون ہے، سعد بن وقاص کون ہے. یہ سب تمہیں معلوم ہونا چاہیے. یہ سب ہمارے بزرگ ہیں. ان بزرگوں کو پہچانو گے تو محشر کے میدان میں پہچانے جاؤ گے. اس لیے یہ محفلیں کیوں منعقد کی جاتی ہیں؟ کیا رسول اللہ اس بات کے معاذ اللہ محتاج ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں؟ مولانا کیا رسول اللہ محتاج ہیں؟ ارے انہیں تو مالک و مولا نے، ان کے پیدا کرنے والے نے، ان کے خالق نے ان کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے. ایک صاحب اس معاملے میں بھی ہم سے الجھ گئے تھے مولانا، کہنے لگے مختار کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مختار کا مطلب یہ ہے کہ حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں. اور رسول اللہ کے سوا یہ اختیار کسی کو نہیں ہے. یہ اختیار حرام کو حلال کر دینا اور حلال کو حرام کر دینا، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوائے کس کے؟ شارع علیہ السلام کے. کیوں؟ کیونکہ حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا یہ ان کو اپنے خواہش نفس سے نہیں ہوتا، بلکہ رب بتاتا ہے، رب روشنی عطا فرماتا ہے، وہی کرتا ہے. تب رسول اللہ ایسا کرتا ہے. اگر کریں گے تو. ایک صاحب سے پوچھنے لگے کہ صاحب یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ رسول اللہ مختار ہے؟ میں نے کہا سنو، بخاری اٹھا لو، بخاری کتاب العلم، ابو محمد بن اسماعیل بخاری نے جامع صحیح یعنی صحیح بخاری جو مدرسے میں ہمارے پڑھائی جاتی ہے، علماء پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کی کتاب العلم اٹھا لو. اور کتاب العلم میں بخاری نے صحیح حدیث کو نقل فرمایا ایک صحابی سے جو نماز پڑھ رہے تھے. رسول اللہ نے انہیں آواز دی، فرمایا فلاں تعال، یہاں آؤ. تو ابو صاحب نماز میں تھے، قاعدے کی حالت میں تھے. انہوں نے دل میں سوچا، رسول اللہ کی آواز کانوں پہ پڑی، انہوں نے سوچا ٹھیک ہے رسول اللہ نے پکارا ہے، صحیح ہے، مگر ہونا یہ چاہیے کہ یہ نماز ہے، نماز اللہ کے لیے ہے. نماز لوگ اللہ اللہ کہتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ رسول اللہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے شاید وہ بھی فراموش کر گئے تھے اس بات کو. ان کے دل میں ان کا اشتہاد یہ کہتا ہے کہ ہمیں نماز میں رہنا چاہیے، نماز سے فارغ ہو کے رسول کے پاس جانا چاہیے. بہرحال رسول اللہ نے پھر پکارا، پھر نہیں گئے، سلام پھیرا، سلام پھیر کے حاضر ہوئے. لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں رسول اللہ، حکم فرمائیں. ارشاد ہوا ہم نے جو تمہیں پکارا تھا
یاد کیا تھا تم اس وقت کیوں نہیں آئے؟ عرض کرنے لگے حضور آپ کی ہی شریعت کی فرض کی ہوئی نماز پڑھ رہا تھا، میں اس نماز کو پڑھ رہا تھا جسے آپ کی شریعت نے فرض کیا ہے، میں اس فرض کو چھوڑ کے کیسے چلا آتا؟ چاہیے یہ تھا کہ رسول اللہ شاباشی دیتے، پیٹھ تھپتھپاتے کہ شاباش بیٹا تو بڑا اونچا مبلغ ہے، تو بڑا اونچا متقی پرہیزگار انسان ہے۔ بخاری کتاب العلم اس بات پر یہ روایت شاہد ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن بھول گئے؟ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کو بھول گئے؟ قرآن کو بھول گئے؟ اجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور رسول جب تمہیں پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ بارگاہ میں۔ فقہاء نے اس حدیث کی انالیسس کر کے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ رسول اللہ اپنے امتی کو یہ درس دینا چاہ رہے ہیں کہ نماز میں اگر تمہیں رسول آواز دیں تو تم چلے جاؤ، رکوع میں ہو تو رکوع چھوڑ کے چلے جاؤ، سجدے میں ہو سجدہ چھوڑ کے چلے جاؤ، قعدے میں ہو قعدہ یعنی اتحیات کی حالت چھوڑ کے چلے جاؤ، ایک سلام پھیرا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ رسول اللہ تم سے کہیں جاؤ ہمارا فلاں کام کر کے آؤ، جاؤ اس خدمت کو انجام دو، جاؤ ہم تمہیں مامور کرتے ہیں اس خدمت کے اوپر۔ فقہاء فرماتے ہیں جو رسول اللہ نے بتایا وہ کرو، اور کام پورا کرنے کے بعد اگر قیام پہ چھوڑا تھا تو قیام پہ آؤ، رکوع پہ چھوڑا تھا تو رکوع پہ آؤ، سجدے پہ چھوڑا تھا تو سجدے پہ آؤ، قعدے پہ چھوڑا تھا تو قعدے پہ آؤ، سلام پہ چھوڑا تھا تو سلام پہ آؤ، تکبیر تحریمہ پہ چھوڑا تھا تو تکبیر تحریمہ پہ آؤ۔ جب تک محمد عربی کی خدمت میں رہے گویا تم تب تک نماز میں ہی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار سید لطفی میاں قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا تم نماز میں رہے، سبحان اللہ، جب تک تم رسول اللہ کی خدمت میں رہے تم نماز میں رہے۔ تو جناب والا میں عرض کر رہا تھا پھر اپنی ہوئی بات جہاں سے شروع ہوا، ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، میں پھر سے یاد دلا دیتا ہوں۔ حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے فرمایا، ان سے فرماتے ہیں مسجد شریف میں حسان ممبر لگاؤ، ممبر لگایا جاتا، فرماتے حسان ممبر پر بیٹھو اور ہماری نعت پڑھ کے سناؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری نعت پڑھ کے سناؤ۔ تو نعت پڑھ کر حسان سناتے، رسول اللہ کی تعریف و صفات بیان کرتے، اور رسول اللہ اور صحابہ بیٹھ کے سنتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ذکر رسول کرنا یہ صحابہ کی سنت، وفادار صحابہ کی سنت، اور ذکر رسول سننا یہ خود رسول اللہ کی سنت۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل سجانا ہم اس وقت الحمدللہ صحابہ اور رسول اللہ کی سنت کی تعمیل اور اس کی نقل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ رب العزت اس ذکر کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ آمین۔ یہ آج سن 1444 ہجری کی ماہ نور کی پہلی شب ہے، پہلی رات ہے۔ ایک تاریخ گزر چکی، 2 تاریخ لگ گئی۔ آج میں نے سوچا تھا کہ سیرت پاک کا کون سا حصہ ایسا ہے جس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال آیا یہاں بیٹھے بیٹھے کہ بڑوں کی سیرت سب بیان کر دیتے ہیں،
ہے نا، غوث پاک کی سیرت بیان کر دی، رسول اللہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، خواجہ صاحب کی سیرت بیان کرتے ہیں، امام حسن امام حسین کی سیرت بیان کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں، وہ رسول اللہ ہے، وہ امام حسن ہے، وہ امام حسین ہے، وہ خواجہ اعظم ہے، وہ غوث پاک ہے. ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کیا ہم اور تم کسی بھی معاملے میں ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ بولو، کر سکتے ہیں؟ مگر کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا مثال کے طور پر، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. یعنی عبادت کرنا ہے تم میری نقل کرو. اللہ اکبر. مطلب ہم رسول اللہ جیسے یا دیگر بزرگوں جیسے ہیں تو نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے، مگر ہمیں بننا ویسا ہے. میری بات سمجھ رہے سبحان اللہ. ہے نا؟ تو اب آج کا میں نے سوچا کہ مختصر گفتگو میں آپ کو میں بتاؤں کہ جو لوگ رسول اللہ جیسے یعنی ان کے شاگرد، ان کے ماننے والے، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں. شروعات آپ کو کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا مصطفیٰ کو. مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا. مصطفیٰ کو چن لیا. خواجہ کو ہندوستان کی سلطنت کے لیے چن لیا. غوث پاک کو غوثیت عظمیٰ کے لیے چن لیا. یہ تو چنے ہوئے ہیں، مگر بڑائی بادشاہ کی اس وقت معلوم ہوتی ہے جب لوگ اس کے ارد گرد خدام کو دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان تخت پہ بیٹھ سکتا ہے، مگر جب اس کے ارد گرد کوئی اس کے لیے شربت کا گلاس لے کے کھڑا ہے، کوئی اس کے لیے پنکھا جھڑنے کا انتظام کر رہا ہے، تو ان حواریین کو دیکھ کر، ان ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھ کر انسان کو، دیکھنے والے کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے. اب اگر جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ رسول اللہ نے تربیت کیا کی. رسول اللہ کی بارگاہ کے تربیت یافتہ لوگ کیسے تھے. سب سے پہلی بات، میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، آج بڑا مسئلہ ہمارے سماج میں جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے حقوق نسواں کا مسئلہ. عورتوں کے حق کے معاملات میڈیا میں اجاگر کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر اس بات کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دکھائیں کہ مسلمانوں کے یہاں عورتوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے. بالکل صاف بات، یہ بات بتائی جا رہی ہے، جتائی جا رہی ہے. اگر مسلمانوں کو، چند لوگوں کو دیکھ کر اگر اسلام کے بارے میں یہ لوگ فیصلہ لے رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے حقوق نسواں کی پاسداری ہمیں کیسے سکھائی. میں آپ کو لے چلتا ہوں اس دن جس دن رسول اللہ اور ان کے صحابہ نے وہ خوش نصیبی والا دن جب رسول اللہ اور ان کے صحابہ نے مکہ شریف کو فتح فرمایا اور فاتحانہ روم میں مکہ شریف میں داخل ہوئے، تو معلوم ہے لوگ
کئی باتیں بیان کرتے ہیں، مگر رسول اللہ نے مکے میں داخل ہوتے ہی کیا کیا معلوم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ہمارا عریش کہتے ہیں خیمے کو، فرمایا ہمارا عریش فلاں جگہ پہ جا کے نصب کر دو، لگاؤ۔ رسول اللہ کا خیمہ ان کا عریش لگایا گیا۔ تم کو معلوم ہے وہ کون سا مقام تھا جس جگہ پہ رسول اللہ کا عریش لگایا گیا تھا؟ یہ مقام وہی تھا جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر ہوا کرتا تھا کس زمانے میں۔ اور میرا وہ زمانہ تو ہمیں دیکھا نہیں ہے، مگر تصور میں ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اگر سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ اس زمانے میں باقاعدہ حیات ہوتی تو رسول اللہ مکہ چھوڑ کے نہ جاتے۔ کیا بات ہے، واہ! اس مقام کو پسند کرا اپنا عریش لگانے کے لیے جب گھر واپس آئے کہ ہمارا خیمہ وہیں لگاؤ جہاں پہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس واقعے سے آپ کو رسول اللہ ایک شوہر کے روپ میں جو اپنی زوجہ کی محبت، ان کی عصمت کی پاسداری کرنے والا شوہر، آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ خدیجہ کا مقام، اللہ اکبر۔ میں آپ سکتا ہوں، انگریزی میں ایک کہاوت ہے، behind every successful man is a woman۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی طرف سے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی طرف سے سیدہ خدیجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے، اس بات کو ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ جب پہلی وحی آئی اور آقا کریم علیہ السلام غار حرا سے تشریف لائے، سردیوں کے دن میں پسینے چھوٹے ہوئے، اور گھر میں تشریف لاتے ہی آپ نے فرمایا تھا زملونی مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اعلان نبوت کیا ہے، مگر ہے تو انسان ہے کہ نہیں؟ اعلان نبوت کیا ہے مگر جسم ہے انسان کا، تو اس کے ساتھ تقاضۂ بشری لگا ہوا ہے۔ جیسے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جبرائیل امین جب وحی لے کے آتے تھے تو دحیہ کلبی نام کے صحابی ہیں، بڑے خوبصورت انسان، ان کے روپ میں جبرائیل آئے۔ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام کہ جبرائیل تم دحیہ کے روپ میں آتے ہو، ہمیں کسی دن تمہارا اصلی روپ دیکھنا۔ حکم کی تعمیل میں جبرائیل اپنے اصلی روپ میں آ گئے۔ جبرائیل کا اپنے اصلی روپ میں آیا اور آقا کریم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات 27 رجب کی شب میں 26 کا دن گزر کر 27 رجب کی شب میں ام ہانی کے مکان سے آقا کریم علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اللہ اکبر مسجد اقصی پہنچے، انبیاء کو نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے لامکاں پہنچے، اور لامکاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی
ذات کی زیارت ماتھے کی آنکھوں سے فرمائی اور مسکراتے ہوئے فرمائی سبحان اللہ اور کچھ نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا آپ کے دماغ میں یہ روایت سن کر ایک سوال نہیں آئے گا کہ جبرائیل تو مخلوق ہے, ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے, اور اللہ خالق ہے, اس کی ذات کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اپنے استاد سے سوال کیا تھا تو ہمارے استاد نے ایک جملے میں ہمیں جواب دے دیا. ہمارے استاد نے کہا کہ بیٹا جبرائیل کو اپنے اصلی روپ میں دیکھ کر بے ہوش ہو جانا یہ رسول اللہ کا تقاضۂ بشری تھا, اور اپنے خالق کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا اور مسکرانا یہ شان محمدی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار سید سلطان حیدر میاں قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا سبحان اللہ. کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کے وصال کے بعد تو فتح مکہ ہوتا ہے, جب لوٹ کے آتے ہیں مدینے سے مکہ فاتحانہ روپ میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنی زوجہ کو یاد کرتے ہیں. یہاں سے ہمارے اور تمہارے لیے ایک سبق ہے. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہوں کہ بھائی جو تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے, اپنے گھر کے عیش و آرام کو چھوڑ کے آتی ہے اور تمہاری خدمت کے لیے آتی ہے, تمہارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے, اس کا خیال رکھو. اس کا خیال رکھنا, اس سے محبت کرنا, اس کی دلجوئی کرنا, یہ رسول اللہ کی عظیم سنتوں میں سے ایک سنت ہے. سبحان اللہ. تم نے اگر اس سنت کی تعمیل نہیں کری تو پھر یہ گلی محلوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے سنت کے پرچارک بننے سے کوئی مطلب نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ذاتی زندگی میں سنت کی روشنی لوگوں کو نظر نہ آئے. اللہ اکبر. حضرات گرامی, سیرت کے ابواب میں جو رسول اللہ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی زندگی پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے سکھایا تھا, رسول اللہ نے جو بتایا اور لوگوں نے اس پہ عمل کیسے کیا. مثال کے طور پر مجھے ابھی جنگ خیبر, غزوہ خیبر یاد آ رہا ہے. غزوہ خیبر میں, غزوہ خیبر کیا ہوا تھا, خیبر جو ہے وہ تقریباً مکے سے 150 کلومیٹر دور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیارت نصیب فرمائے, آمین. اللہم آمین. جائیے گا ضرور دیکھنے کے لیے. تو قلعہ خیبر جو تھا وہاں پہ کئی قلعے ہیں, اور خیبر یہ یہودیوں کا گڑھ تھا. یہودی میں ایک یہودی تھا, اس کا نام تھا عامر, اور اس عامر کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا اسلم, اور یہ اسلم عامر کی بکریاں چرایا کرتا تھا. جب خیبر والے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگے تو اسلم نے ان سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم ایک صاحب ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, ہم ان کا مقابلے کا انتظام کر رہے ہیں, ان سے جنگ کا انتظام کر رہے ہیں. یہ بات اسلم کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ کوئی ایسا ہے جو نبی اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. تو ایک اتسکتا ہوتی ہے نا, اتسکتا اس کے دل میں جاگ اٹھی. چنانچہ خیبر کا مارکا گرم ہوا
اور ادھر مارکے کا گرم ہونا اور ادھر اسلم اپنی بکریوں کو لے کر کسی طرح سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے ہاں۔ فرمایا تو آپ رسول ہیں تو کیا بتانے آئے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمیں اور تمہیں ایک خدا نے پیدا کیا اور تمہیں اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ ایک اور ہم اس کے برحق رسول ہیں۔ تو اسلم نے فوراً پوچھا کہ اگر میں یہ کر دوں گا تو اس میں میرے لیے کیا فائدہ؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ کہہ دو گے، اگر شہادت دے دو گے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس سے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اس کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، اور اس پر قائم رہو گے، اس پہ مرو گے، تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کہنے کا اچھا، کہنے کا اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ یا رسول اللہ یہ جو بکریاں میرے ساتھ ہیں میرے مالک کی، میں ان کا کیا کروں؟ رسول اللہ فاتح ہیں، مالک ہیں، اب یہ ان کا امت اجابت میں سے ہے۔ رسول اللہ اسے حکم دے دیتے کہ یہ بکریاں بھی ہماری؟ فرمایا نہیں، فرمایا ان کے گالوں پر مٹی ہاتھ میں لے کر تھپکیاں دو تو یہ اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ جائیں گے۔ اس نے مٹی اٹھائی اور ان بکریوں کے جو ہیں وہ گالوں پر تھپکیاں دی، اللہ کا حکم، وہ دوڑتی ہوئی قلعے میں اپنے مالک کے پاس چلی۔ ادھر آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام کو فتح کا عالم عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ عباس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا بھائی علم اٹھانا، اپنی پہچان کا علم بلند کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ رسول کی سنت سے انکار کرنا کفر ہے، اس کو حقیر جاننا کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ میدان کے اندر علم عباس صالح، ہم علم عباس صالح ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت مولا کائنات کے ہاتھ میں رسول اللہ نے علم دیا۔ اس جنگ میں رسول اللہ کے علمدار کون تھے؟ مولا کائنات امام علی فاتح خیبر، اور کربلا کے میدان میں علمدار کون تھے؟ امام حسین کے حضرت عباس، ان کے فرزند۔ یہ اسلم جو تھے یہ اس مارکے میں مولا علی کے ساتھ ہو گئے، جو ابھی ایمان لائے تھے، ساتھ ہو گئے، اور ساتھ ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ شہید ہوئے، ان کا لاشا رسول اللہ کے پاس لایا گیا۔ معلوم ہے حضرت کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، میں اس کے پاس دو خوبصورت حوریں دیکھ رہا ہوں، دو خوبصورت حوریں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جب اسلم ایمان لایا تھا تو اس نے ایمان لاتے وقت رسول اللہ سے کہا تھا میں تو غلام ہوں، میں رنگ کا کالا ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میری کوئی اوقات نہیں۔ جب شہید ہو کے اس کا لاشا پڑا کے رسول اللہ کے سامنے تو آپ نے ارشاد فرمایا
خوشخبری ہے اس کے لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور اس کی بیویاں 2 حوریں میں اس کے پائے کی دیکھتا ہوں اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. حالانکہ اس شخص نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی. یہ فرمایا رسول اللہ. حالانکہ اس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی. میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ کی شان تو رفع و اعلیٰ ہے، مگر ان کے ماننے والوں نے ہم کو یہ سکھایا اور درس دیا کہ ماننا صرف زبانی نہیں ہوتا ہے بلکہ عمل سے کر کے بتانا ہوتا ہے کہ اسے ماننا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو ماننا بے شک فرمایا. اللہ. بے شک. تو حضرات گرامی سبحان اللہ. ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پہ آج کے وقت میں. آج کے وقت میں مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے. ہمارے کردار کو دیکھ کر اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے. میں واضح طور پر ہمیشہ اپنے حلقوں میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بھائیوں، اگر تمہیں کوئی تمہاری تاریخ پر تانا دے کہ مسلمان ایسے تھے اور مسلمان ایسے تھے اور مغل ایسے تھے اور فلان ایسے، تو تم ان کو یہ جواب دینا کہ تاریخ کے 2 پہلو ہیں. 2 پہلو. ایک تاریخ اسلام کی تاریخ محمد عربی، اسلام کی تاریخ یعنی ابو بکر صدیق، اسلام کی تاریخ یعنی عمر فاروق، اسلام کی تاریخ یعنی عثمان غنی، اسلام کی تاریخ یعنی علی مرتضی، اسلام کی تاریخ یعنی حضرت امام حسن مصطفیٰ، اسلام کی تاریخ یعنی امام حسن امام حسین شہید کربلا، اسلام کی تاریخ یعنی امام زین العابدین سجاد، اسلام کی تاریخ یعنی سیدنا امام محمد باقر، اسلام کی تاریخ یعنی امام جعفر صادق، اسلام کی تاریخ یعنی امام موسی کاظم، اسلام کی تاریخ یعنی امام علی رضا، اسلام کی تاریخ یعنی امام علی نقی، اسلام کی تاریخ یعنی امام عسکری، اور اسلام کی تاریخ یعنی امام مہدی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اس کے علاوہ جو بھی ہے رسالت. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد سبحان اللہ. ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اسلام کی تاریخ یعنی بدر کا میدان، سبحان اللہ. احد کی جنگ، سبحان اللہ. غزوات رسول، بیعت عقبہ، یہ سب اسلام کی تاریخ ہے. بیعت رضوان، فتح مکہ، یہ سب اسلام کی تاریخ ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مسلمان کی تاریخ ہے، وہ اسلام کی تاریخ نہیں. اسلام کی تاریخ وہ ہے جو اللہ کے بتائے راستے اور رسول اللہ کے دکھائے راستے. اللہ کا بتایا، رسول اللہ کے دکھایا راستہ جو ہے، اس پر جو قائم رہا وہ اسلام کی تاریخ ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ مسلمان کی تاریخ ہے. اس کے لیے کوئی ذمہ جو ہے یا کوئی الزام اسلام پہ نہیں لگا سکتے. مغل جو کر کے گئے وہ مغلوں کا معاملہ ہے، وہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے. اسلام کا کوئی حکم نہیں تھا. ہر مجھ سے بڑی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. تو حضرات گرامی، بہت ضرورت ہے اس وقت خاص طور پہ ہندی مسلمانوں کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنے اسلامی تاریخ کو جانیں. آج ہمارے مائیں بہنیں دیکھ لیجئے، آج بچے بہادر نہیں بن رہے. معمولی سا معاملہ ہے، بہت ہی معمولی سا. آج عید الاضحیٰ کی ذبیحے کے لیے ہمارے بچے لڑتے ہیں، اور بہت سارے باتیں کرتے ہیں. کائے کو خود اپنے لوگ سوال کرتے ہیں، آج ہمارے بچے سوال کرتے ہیں. کیوں ایسا؟ میں اپنی بہنوں کو بتاتا ہوں ایک عورت کے بارے میں
جس کا نام ہے اسما بنت ابی بکر سبحان اللہ سبحان اللہ خلیفہ اول سبحان حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما. میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں اپنی بہنوں. یہ خطاب خاص میری بہنوں کے لیے. اسلامی لشکر کفار و مشرکین کے سامنے جنگ میں مبتلا، لڑتے لڑتے مجاہدین اسلام تھک گئے. لشکر کے سپہ سالار عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی جن کا نام ہے عبید اللہ ابن جراح، جب تھک گئے وہ اور مطلب گرے جا رہے تھے تھکن کے مارے، رات کا وقت ہوا مگر خطرہ تھا اس بات کا کہ دشمن آ کے حملہ نہ بول دے، اور تھکان سے اتنا چور تھے جسم مجاہدین کے کہ آنکھ کھلے رکھنا جو ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہو پایا. سیدہ اسما بنت ابی بکر